امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند نے مجھے مارا ہے۔ اعلان کرو شو کے پائیں تاریخ مکمل پہ ہے جا ایکشن کمیٹی نے کہا میں لڑتا ہوں سارا تو انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے تھپڑ مارا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ فیصلہ فرمانے والے تھے کہ آپ بھی بدلہ لو، قصاص۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی الرجال قوامون، کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو تو عورتوں پر برتری عطا فرمائی ہے، اور اس برتری کے بہت سے اسباب ہیں جو اللہ نے گنوائے ہیں اس آیت میں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، سب سے پہلی بات یہ کہ مرد کمائی کرتا ہے، دن ہو رات ہو گرمی ہو سردی ہو، حالات سازگار ہوں ناسازگار ہوں، تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اپنے بال بچے کا پیٹ پالنا ہے، اس نے ہر حال میں کرنا ہے۔ پھر فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ عورت کے جو نیکوکار ہے اور خاوند کی عدم موجودگی میں اس کی امانت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی بھی اور خاوند کے چھوڑے ہوئے مال کی بھی۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ پھر اگلا سٹیپ ہے کہ اگر مرد اور عورت میں ان بن ہو جاتی ہے، ظاہر بات ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں ہم آہنگی ذہنی لحاظ سے ہو اور دونوں کی سوچ ایک طرح کی ہو، دونوں کا سوچنے کا جو زاویہ ہے وہ ایک ہو۔ ممکن ہے مرد اچھا سوچے عورت غلط سوچے، عورت اچھا سوچے مرد غلط سوچے، دونوں طرح سے پازیٹیو ہے۔ تو ان بن ہو جائے گی، اب اس کو آگے درست کیسے کرنا ہے؟ ایک تو ہمارے معاشرے میں تو اس کی تو تعلیم ہے کوئی نہیں، ہمارے تو ہاں سیدھا سیدھا یہ نصاب چلتا ہے کہ بھائی عورت کے ساتھ اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو سمجھانا بجھانا تو دور کی بات ہے، ڈنڈا ہاتھ سوٹا گالی ماں بہن ایک کرنا، یہ عمومی معاشرے ہمارے کا مزاج، عمومی ہمارے معاشرے کا یہ مزاج عمومی طور پہ ہے کہ عورت کے ماں باپ کو گالی دینا، اس کے پچھلے خاندان کو گالی دینا، اور پھر اپنا زور سارا اس عورت پہ دکھانا، باہر اگرچہ وہ بگی بلی بنا ہو لیکن گھر میں شیر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ حالات وہ ہیں کہ ان حالات پہ گھر بنتے نہیں ہیں، گھر بکھرتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں، زندگی میں آرام سکون چین نہیں بلکہ پریشانیاں اور ٹینشنیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے اصول اور گر کو اس کو زندگی میں لایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو کہ آپ کی بیوی سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور آپ کو اس سے اختلاف ہے، تو فرمایا کہ پہلے اس کو پیار سے سمجھاؤ، بڑے پیار سے اس کو بٹھا کے سمجھاؤ، نفع نقصان سارا سمجھاؤ۔ اور پھر اگر سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتی تو پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو پھر چاہیے یہ کہ مرد کی طرف سے ایک آدمی اور عورت کے خاندان سے ایک آدمی، ان دونوں کو حکم بنایا جائے اور ان دونوں کو سارے مسائل بتائے جائیں کہ ہماری یہ مسائل ان کی وجہ سے ہمارے آپس میں اختلاف ہے۔ پھر وہ حکم جو بنے ہیں جن کو ہم اپنے پنچایتی کہتے ہیں، پنچایت بٹھائیں، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی ایک ایک آدمی دو آدمی لیں اور ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ان کے سامنے رکھیں اور وہ دونوں اس کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ہاں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے بہتر ہوا تو انشاءاللہ ان کے درمیان صلح وہ بہتر چیز ہے، وہ ہو جائے گی۔ لیکن پھر فرمایا کہ اگر اس سے بھی بات نہ بنے
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر یہ کہ اس کے ساتھ بولنا بند کر دے، ناراضگی اختیار کر لے تھوڑا عرصہ، ایک دن، آدھا دن، 2 دن بلائے نہیں، بات نہ کرے۔ پھر بھی اگر اسے بات سمجھ نہیں آتی تو پھر فرمایا کہ اس سے بستر علیحدہ کر لو۔ بستر علیحدہ کر لو مطلب قرب، وہ چھوڑ دو بیوی سے جو آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو روک لو اس کو سمجھانے کے لیے، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، 5 دن، 7 دن، 10 دن۔ اگر پھر بھی اس پہ اس کو سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ پھر اب تم اسے تھوڑی بہت سزا دو، پھر جا کے اسے سزا دو، اور سزا بھی ایسی کہ جس سے نہ تو جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو ٹوٹے، نہ جسم پہ نشانات پڑیں، تھوڑی سی سزا ہلکی پھلکی اس کو ڈرانے کی غرض سے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں تو ڈائریکٹ نیچے سے شروع ہوتا ہے کام، وَاضْرِبُوهُنَّ، مار پہلے، گالی پہلے، اور پھر اس کے بعد سمجھانا سلجھانا، یہ بات کی باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پہلے پہل عورت کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، پھر دوسرا طریقہ اختیار کرو، پھر تیسرا کرو، پھر چوتھا، پھر آخر لاسٹ میں پھر جا کے تمہیں اجازت ہے کہ تھوڑی سی ان کو مار دو۔ اور مار بھی ایسی کہ اس کی ایک حد مقرر فرمائی ہے کہ ظالم درندے بن کے نہ مارو، جیسے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، بیچاری کی عورتوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، سر پھٹے ہوئے ہیں، بازو توڑ دیے ہیں، ہاتھ توڑ دیے ہیں، ٹانگیں توڑ دی ہیں، سر پھاڑ دیے ہیں، جسم لہو لہان کر دیتے ہیں، ساری کی ساری بہادری جا کے عورتوں کے اوپر دکھاتے ہیں ہمارے مرد، ساری کی ساری بہادری۔ اور عورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حیا رکھی ہے، الا ماشاء اللہ، عورت کے اندر اللہ نے یہ حیا رکھی ہے، آخر خون اس کے اندر بھی ہے، زبان اس کے اندر بھی ہے، اور مرد کی زبان سے زیادہ چلتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود جب خاوند ایک عورت کی ماں، بہن، بیٹی ایک کرتا ہے تو آگے سے وہ جواب نہیں دیتی، وہ مرد کی ماں، بہن، بیٹی ایک نہیں کرتی، حالانکہ اس کی زبان مرد سے زیادہ تیز ہے، لیکن وہ حیا اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ حیا اس کے آڑے آتی ہے کہ جس کی وجہ سے، اور خاوند کا وہ ادب وہ سامنے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خاوند کو وہ گالی نہیں دیتی جو خاوند بیوی کو دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقوق دونوں کے اللہ رب العزت